अच्छा, हो गया मुकम्मल। साथी सारे आ गए हैं, हमारे साथी साथी आ गए। अमीर अपने मामूरीन को देख ले, बस पता चल जाएगा। अपने अपने साथियों को देख ले। इकामत अमीर साहब के हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मुसाफरा 2 अल्लाहु रकात। अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. بس دال ترا نزدیش ہے لگا خبر بوکو. سعادت کی بات ہے. دیکھو دائیں بائیں آپ دیکھ رہے ہو کہ لوگ سیاحت کے نام پہ آ رہے ہیں. پردے کا کوئی اہتمام نہیں، جبکہ سورہ نور کے اندر پردے کے احکامات ہیں. بہت بڑی بات ہے. اللہ پاک ہمیں سورہ نور پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اپنے عورتوں کو سورہ نساء اور سورہ نور پڑھایا کرو، کیونکہ اس میں احکامات ہیں عورتوں کے. جگہ فراہم کی ہے. یہ جگہ جس نے فراہم کی ہے اس کے پوتے سے میں ملا ہوں، فوت ہو گیا ہے. تو آج اس مرکز میں ہم الحمدللہ ہمیں نماز کی توفیق ملی، تکبیرات تشریق کی توفیق ملی. یہ ہمارا سفر اب باضابطہ طور پر السجہ تا بالاکوٹ، مشہد بالاکوٹ ہے. تو ایک ہم اپنے وضو پر محنت کریں گے کہ ہمارا وضو صحیح ہو، استنجا صحیح ہو، اور پیشاب جب کریں تو پیشاب کو اچھی طرح سکھائیں. کوئی بات نہیں، دیر لگتی ہے لگنے دو. وضو استنجا ہمارا ٹھیک ہو. طہارت جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. احکامات ہیں طہارت کے. تمام کتابوں کی ابتدا طہارت سے ہو رہی ہے. وضو پر ہم محنت کریں، وضو ہمارا درست ہو، اور نماز پر ہم کوشش کریں ہمارا قیام ٹھیک ہو، رکوع ٹھیک ہو، رکوع کے بعد جو کھڑا ہوتا ہے ہونا ہے یہ بھی ٹھیک ہو، اور سجدہ ٹھیک ہو، سجدے کے بعد بیٹھنا یہ بھی ٹھیک ہو. حتیٰ تطمئن کے لفظ مسلم شریف میں آتے ہیں کہ ہر عضو اپنی جگہ پر بیٹھ جائے. تو اس میں جلد بازی نہیں کرنی کہ ہمارا سفر ایک روحانی سفر ہے، اس میں جلد بازی نہیں کرنی. یہ حضرات دریائے کے درمیان میں ایک دریائے سندھ ہے، دریائے سندھ. تو دریائے سندھ کا جو علاقہ ہے اس سے اس طرف ان بزرگوں پر ہم بات نہیں کریں گے، وہ علیحدہ ایک موضوع ہے. یہ دریائے سندھ سے جو سفر شروع ہوا ہے اس طرف، اس پہ بات ہو رہی ہے. تو ایک تو ستانہ ہے جو بالکل دریائے سندھ کے اوپر ہے، نیچے دریائے سندھ ہے، اس طرح ستانہ ہے. ایک تو وہ مرکز ہے. پھر دوسرا مرکز بٹاگرام میں راج دہاری ہے، جہاں حضرت صوفی اقبال صاحب رحمہ اللہ جو حضرت شیخ زکریا کے خلیفہ تھے وہ آ کر وہاں مراقبے کرتے تھے، راج دہاری. اور پیر عزیز الرحمن صاحب جو ہے وہ بھی، ان کا گاؤں بھی ادھر نزدیک ہے. تو ستانہ کے بعد دوسرا مرکز راج دہاری تھا، اور تیسرا مرکز یہ تھا، اور چوتھے مرکز میں ان کو شہادت ملی ہے. ستانہ، راج دہاری، سچان، بالاکوٹ. چوتھے یہ دریائے سندھ سے اس طرف، یہ دریائے سندھ سے اس طرف ان کو شہادت ملی ہے. تو آج ہم اس مرکز میں بیٹھے ہیں اور اللہ نے ہمیں سعادت دی ہے. ایک نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے. حتیٰ کہ ہمارے بعض فقہا نے، بعض امام شافعی رحمہ اللہ کفر تک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہو جاتا ہے. اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دی. یہ زندگی ہماری پگھل رہی ہے اس کی طرح، برف کی طرح. ہم نہیں سمجھتے یہ جو ایک سانس ہم لیتے ہیں اوپر اور نیچے جاتا ہے، یہ اتنا زندگی ہماری کم ہو رہی ہے. تو ہمارا وقت جو ہے وہ اعمال پر گزرے، کیونکہ یہ بہت بڑے لوگوں کا یہ مرکز رہا ہے. تو ہمارا وقت جو ہے نا وہ اعمال پر گزرے. اعمال پر جب ہمارا وقت گزرے گا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اعمال پر نہیں گزرے گا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس طرح ہمارا آئندہ جو سفر ہے، جہاں بھی ہم جاتے ہیں، نمازوں کا اہتمام ہو، راستے میں اذکار کا اہتمام ہو، تسبیحات کا اہتمام ہو. دیکھو التحیات للہ والصلوات والطیبات کا تو ایک ترجمہ محدثین نے یہ کیا کہ قولی عبادات، بدنی عبادات، مالی عبادات. لیکن بعض محدثین نے یہ کہا ہے کہ
التحیات للہ سے مراد اسماء حسنہ ہے، یعنی اسماء حسنہ کا ورد۔ التحیات للہ والصلوات سے مراد اذکار مسنونہ ہے، اور والطیبات سے جو ہے وہ بدنی عبادات ہیں۔ بعض محدثین نے یہ بھی کہا ہے، تو مطلب یہ کہ ہمارا وقت غفلت سے نہ گزرے۔ کوئی ساتھی جب غفلت کی طرف جائے، دوسرا ساتھی اس کو تھوڑا سا روکے کہ یار غفلت کی طرف مت جاؤ۔ باقی چیزیں میں نے کہہ دی ہیں تو وہ تو آپ کے علم میں ہیں انشاءاللہ۔ ابھی جماعت وار جو ہے وہ مسافہ کر کے یہاں سے اٹھیں۔ پہلے جو ہے نا حبیب اللہ صاحب کی جماعت جو ہے وہ صاحب، ان کے جو جماعت کے ساتھی ہیں وہ آئیں بھائی، آئیں۔ حبیب اللہ صاحب کی جماعت، آپ اس جماعت میں ہیں؟ اچھا، ابھی دوسری جماعت کس کی تھی؟ دوسری جماعت کس کی تھی؟ آپ بلال تاجک بھائی اٹھے، آئے بلال تاجک کی جماعت آئے بھائی، بلال تاجک کی جماعت۔ اچھا یہی ہے، بلال تاجی صاحب اچھا اچھا وہ راستے میں ہے، میں بھی ان کی ذات ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا اور کوئی ساتھی آپ کس جماعت میں ہیں؟ اچھا آپ اٹھے، بسم اللہ کریں تو آپ جو ہے نا یہاں سے آپ کی جماعت، اور کوئی چیز بھول نہ جاؤ یہاں، ہر چیز کا اپنا دیکھ لو، اور وہ جو ہے نا ہر چیز اپنی دیکھ لو، کوئی چیز بھول نہ جاؤ، اپنا اپنا سامان اٹھائے۔ سپلائی زمان
باقی سے بیٹھ جاتے ہیں حضرت کھڑے ہو جائیں پھر اچھی طریقے سے ہاں اس طرح ہم سے بیٹھ جاتے ہاں، ہیں اس طرح سے خدای دې سپوږناو دې رګو نه موږ بچ کی منګکانو ها منګکان دا صحیح اصطلاح د منګک دا المنافق من نافق اليربوع منافق لفظ دی نافق يربون يربوع نه نیولې شی دی رالو مرګي ټول بس یو حضرت نشته لا کم اشتیاق استاد هغه شتناسته آپ ذرا سامنے آئے نا کہ اچھا میں کرا اچھا بھائی یہ آپ کے علم میں ہے ہم یہاں سچا میں اترے ہیں تاریخ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے آگے سچا کا لفظ آئے گا اور سچا کا لفظ یہاں قدیم بزرگوں نے یہ بتایا کہ یہ سید احمد شہید نے اس کو سچا کا لفظ دیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ سچے ہیں یہ انہوں نے جو حضرت سے نصرت کی ہے پورے سچے دل سے کی اور حقیقت بھی یہی ہے اس وجہ سے حضرت صاحب یہاں سب سے زیادہ رہے ہیں اس پتھر پر حضرت نے اس کو ممبر بنایا ہے یہ سامنے جو میدان نظر آتا ہے یہ سارا میدان جو ہے یہ مجاہدین کا ہے یہ کٹھا پہلے ادھر تھا یہ ابھی لوگوں نے قبضہ کر کے ادھر لے آئے ہیں پہلے یہ بڑا میدان تھا وہ جو جگہ آپ نے دیکھی ہے وہ جزیرہ ہے جزیرہ سچاں پیچھے پانی اکٹھا آتا ہے پھر جدا ہو کر پھر اکٹھا ہو جاتا ہے یہ ان کے رات کے رہنے کی حفاظت کی ابھی بھی ہماری جماعت جو جائے گی تو باقاعدہ باضابطہ ہم 2-2 گھنٹے ساتھیوں کو چوکیداری پہ رکھیں گے تبلیغ نے صرف ہمیں تبلیغ نہیں سکھائی تبلیغ نے ہمیں اس انسانیت سکھائی ہے انسانیت کا طریقہ بتایا ہے یہ سارے طریقے ہم نے وہاں سے سیکھے ہیں تو چوکیداری بہت ضروری ہے حضور تمام بخاری مسلم بھری ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈیوٹیاں لگاتے تھے اور جماعت کی حفاظت کا ایک نظم ہوتا تھا تو جس جزیرے سے ہم آئے ہیں ان کے گھوڑے وہاں کھڑے ہوتے تھے یہ تو ابھی کھا کر ذرا کم ہو گیا ہے کھلی جگہ ہے یہ اور ان کے کھانے پکانے کا اور رہنے سہنے کا سارا سسٹم ادھر ہوتا تھا عورتیں ادھر نہیں تھیں ان کے ساتھ حضرت صاحب کی جو عورت تھی وہ مرکز جو بڈگرام کا ہے اس بڈگرام کے مرکز جس کا نام ہے راجدہاری وہاں پر تھی اور ایک رشتہ دار ان کے ساتھ تھا کیونکہ ایسے حالات میں کہ جنگی حالاتوں عورتیں ساتھ نہیں پھیرتے تھے تو وہ ان کا اصلی مرکز ہے جس میں آپ نے نماز پڑھی ہے اللہ نے ہمیں توفیق دیا ہے اور یہ ان کا وہ خطبے کا ہے خطبہ حضرت یہاں سے دیتے تھے خطبے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی حضرت صاحب بات کرتے تھے تو ایک آگے کھڑا ہوتا تھا وہ اس بات کو سن کر اونچے انداز میں کہتا تھا تو اگلا اس سے اونچے انداز میں اس طرح خطبہ چلتا تھا اسپیکر کا سسٹم نہیں تھا بغیر اسپیکر کے یہ نظام چلتا تھا آواز سے آواز کو پھر جب بات آخر تک پہنچ جاتی تھی تو پھر حضرت صاحب دوسری بات کرتے اچھا یہ حضرات یہاں سے چلے ہیں سیدھا یہ جدھر میرا ہاتھ ہے ایسے گئے ہیں یہ حضرات ایسے گئے ہیں اور یہ اس کو وس کہتے ہیں حدیث میں ان کی درمیانی جو فوج کا جو یعنی مجاہدین کا جو درمیانی دستہ ہے وہ اس کو وس کہتے ہیں اس وس کے آگے مقدمۃ الجیش ہوتا ہے جو آگے معلومات کرتا ہے کہ راستہ صاف ہے یا نہیں اور ایک ان کا میمنہ ہوتا ہے میمنہ یہاں سے گیا ہے اس طرف سے اور ایک میسارہ گیا ہے جس میسارے پہ ہم جا رہے ہیں تو ہمارا اس وقت سفر میسارہ پہ ہے جو سیدھا بالاکوٹ پہنچے گا انشاءاللہ اللہ تبارک و تو اصل مقصود یہ مذاکرے ہیں اور اصل مقصود یہ احساسات اور جذبات ہیں کہ اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے اور کوئی چیز نہیں ہے آپ نے دیکھا یہاں کتنی یہ سب کلمہ گو لوگ ہیں جو آئے ہیں عورتیں بھی کلمہ گو ہیں لیکن دیکھو کس طرح خلط و ملط پردے کا کوئی اہتمام نہیں تو ہمارا یہ سفر لایعنی نہ ہو بامقصد سفر ہم کر کے جائیں تو اس حساب سے جب انشاءاللہ ہم جائیں گے اب 2 ساتھی اوپر چڑھیں گے ان کی بھی ویڈیو یہ کیا ہے جو بناتا ہے یہ بتا دیں کہ یہ شاہ صاحب کا کوئی اہم ریکارڈ میں کہ ان کے قافلے میں کتنی تعداد تھی مجاہدین کی یہ تقریباً کوئی 250-300 کے لگ بھگ تھے
250 لیکن یہ منتشر تھے نا، کوئی کس طرف پڑے ہوئے تھے، کوئی کس طرف پڑے ہوئے تھے۔ اچھا، جو مظفر آباد کا حملہ ہوا ہے وہ یہاں سے گیا ہے، اس کی بھی مستقل ایک نظام ہے۔ وہ سید احمد اسماعیل شہید نے وہ حملہ کیا، لیکن پتہ چلا کہ بھئی پیچھے سے مرکز کو خطرہ ہے، تو وہ یکدم دستے کو لے کر واپس آ گیا سید اسماعیل شہید۔ تو اس طریقے پہ ہم اپنے جذبات اور احساسات کو رکھیں گے، جب اذکار کے ساتھ ہم جائیں گے، غفلت نہ ہو، تو انشاءاللہ ہمارا یہ سفر بہت روحانی ہوگا، اور ان اکابر کے ساتھ ہماری نسبت اللہ نصیب فرمائیں گے۔ کوئی اور بات اگر کسی نے پوچھنی ہے تو پوچھ لو۔ یہ لشکر کا جو درمیانی حصہ ہوتا ہے اس کو قلب کہتے ہیں، وسط درمیانہ حصہ، خیر اس کا تو آپ دیکھ لینا حدیث میں جو بھی آئے، وہ حدیث میں جو بھی آئے تو وہ یعنی درمیانہ حصہ، وہ اس کا فوج مجاہدین کا درمیانہ حصہ وہ درمیان میں ہوتا ہے، اس سے آگے ایک مقدمۃ الجیش ہوتا ہے، بائیں طرف میسرہ ہوتا ہے اور دائیں طرف میمنہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت ہمارا سفر جو ہے وہ میسرہ پہ ہے، یہ علم میں ہو، اور جانا ہم نے اسی جگہ پہ ہے جہاں یہ سارے مجاہدین جا کر وہاں جمع ہوئے ہیں۔ تو اس طریقے پہ ہم انشاءاللہ اب دو دو ہو کر چڑھیں، اور یہ بھی بناتا یہ جائے۔ مولانا عبدالحی بڈانی صاحب جو تھے، وہ وہاں پر فوت ہو گئے تھے خار میں، یعنی وہ جو جس کو چکدرہ کہتے ہیں، چکدرہ سے آگے ان کی وفاتگی وہاں ہی ہو گئی تھی۔ ایک دریا سندھ سے اس طرف کی تاریخ ہے، اس پہ میں نے بات نہیں کی اور نہ کرتا ہوں اس وقت، وہ تو جب ادھر اللہ توفیق دے گا تو پھر کروں گا۔ جب آپ چمتار اور یہ جو ہے چمرکند ان علاقوں میں سفر کریں گے تو پھر ہم اس پہ بات کریں گے۔ اب گڑبڑ نہیں کرتے، اب ستانہ دریا سندھ کے اوپر ستانہ مرکز، اور یہاں پیچھے جو ہے نا راجداری 2، اور تیسرا یہ سچال، اور چوتھا جہاں ان کی شہادت ہوئی ہے۔ اور اب شہادت کے جگہ پہ انشاءاللہ ہم تشکیل جزیرۃ العرب کی طرف کریں گے۔ یہ اس قصہ سب چھوڑ دیں گے کہ ادھر کیا کرنا ہے، ہمیں یہاں کے قصوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب تشکیل جو ہے وہاں حضرت کے مزار سے جزیرۃ العرب کی ہوگی، اور پہلے جزیرۃ العرب پہ سیمینار ہوں گے، جزیرۃ العرب کے آداب، جزیرۃ العرب کے حدود، جزیرۃ العرب کا احکام یہ بتائے جائیں گے، ذہن سازی کی جائے گی تاکہ ایک ذہن پیدا ہو۔ ہمارے جو لوگ مزدوری کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، ہمارا سارا ملک مزدوری کے لیے وہاں پڑا ہوا ہے۔ قطر جو ہے جزیرۃ العرب میں ہے، بحرین جزیرۃ العرب میں، ہمارے سارے لوگ ادھر ہیں، ان کی ذہن سازی کرنی ہے، اس کے نہ کسی سے لینا ہے اور نہ کسی سے دینا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ